السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے حروف کی صفات کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ صفات کیا ہیں، کیوں ضروری ہیں اور ان کی کیا وجہ ہے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹاپک۔ صفات جو ہے یہ صفت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور صفت کے لغوی معنی ہے حالت یا کیفیت، ٹھیک ہے، حالت یا کیفیت یعنی کسی بھی حرف کی حالت یا اس کی کیفیت۔ اگر میں اس کے اصطلاحی معنی کی بات کروں تو اصطلاح میں صفت حرف کی اس حالت یا اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہوتے ہیں، یعنی حرف ایک ہی مخرج سے تو ادا ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بالکل مختلف جدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ممتاز بھی ہوتے ہیں، یعنی الگ محسوس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں کیا صفات آ جاتی ہیں، حرف کا پر ہونا، باریک ہونا، یعنی کوئی حرف جو ہے پر پڑھا جاتا ہے، کوئی باریک پڑھا جاتا ہے، کسی میں آواز کو بلند رکھا جاتا ہے، کسی میں آواز کو پست رکھا جاتا ہے، کسی میں آواز قوی ہوتی ہے، کسی میں ضعیف ہوتی ہے۔ اس میں حروف کا نرم اور سخت ہونا بھی، جیسے ہم نے کہا سا، زال، یہ نرمی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ زا، سین اور صاد سختی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے صاد اور سین ان کا مخرج تو ایک ہے لیکن ان کی جو صفات ہیں وہ مختلف ہیں۔ ایک کیا ہے کہ ایک میں کیا ہے صفت اصطلاح پائی جاتی ہے، یعنی اصطلاح کیا تھا حروف مستعلیہ میں سے، صاد میں کیا ہے اصطلاح پائی جاتی ہے کیونکہ وہ پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے اور اس میں اتباق ہوتی ہے، اتباق بھی کہتے ہیں پر پڑھے جانے کو، ٹھیک ہے۔ اور سین میں استفال اور انفتاح کی وجہ سے یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہر حرف دوسرے حرف سے کیا ہے مختلف اور جدا ہوتے ہیں، کس بیس پہ، اپنی صفات کی بیس پہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی اہمیت کی بات کی جائے تو جس طرح بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہوتا، اسی طرح بغیر صفات کے حرف کامل ادا نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل ادا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حروف کے مخارج الگ الگ ہیں، اسی طرح ہر حرف میں پائی جانے والی صفات بھی الگ الگ ہیں۔ صفات کے ساتھ حرف کو ادا کرنے سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہر حرف کی صفت الگ ہے، ہر حرف کی کریکٹرسٹکس الگ ہیں، ہر حرف کی ایٹریبیوٹس الگ ہیں۔ تو وہ کیسے ایک حرف کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، با کو ہم سا تو نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ان کی صفات کیا ہیں وہ مختلف ہیں۔ اگر ان کی اقسام کی بات کریں، یعنی صفات کی اقسام کی بات کریں تو دو اقسام ہیں صفات کی، ایک ہے صفات لازمہ اور ایک ہے صفات عارضہ، ٹھیک ہے۔ دو اقسام ہیں، ایک ہے صفات لازمہ اور ایک ہے صفات عارضہ۔ سب سے پہلے ہم صفات لازمہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یہ صفات لازمہ حرف کی وہ صفات ہیں جو حرف کے لیے نا ہر وقت ضروری ہوتی ہیں، لازمہ ہے نا تو لازم ہوں گی یہ حرف کے لیے، ان کے بغیر تو حرف ادا نہ ہوگا، اور اگر ادا کر بھی دیں تو وہ پھر ناقص ہوگا، وہ صحیح سے ادا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ضا کیا ہے، اس میں اصطلاح اور اتباق اگر ادا نہ کی جائے تو ضا ادا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اصطلاح کیا ہے مستعلیہ اور اتباق بھی کیا ہے پر اور موٹا پڑھے جانے کو کہتے ہیں۔ اگر ہم ضا کو پر اور موٹا نہ پڑھیں تو یہ کیا، یہ تو پھر زال بن جائے گا نا، ضا کی جگہ پہ ہم زا، تو کیا ہے وہ حرف صحیح سے ادا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے صفات لازمہ کے ساتھ اگر حرف کو ادا نہ کیا جائے تو اس میں کیا ہے لہن جلی واقع ہو سکتی ہے، یعنی حرام درجے کی غلطی، بڑی غلطی، ٹھیک ہے۔ لازمہ ہے تو لازم ہے حرف کے لیے کہ اس کی صفات کو لازمی ادا کیا جائے۔ صفات عارضہ کی اگر ہم بات کریں تو صفات عارضہ حرف کی وہ صفات ہیں جو حرف کے لیے کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، یعنی ان کے ادا نہ کرنے سے حرف ادا ہو جاتا ہے لیکن کیا ہے حرف کی جو خوبصورتی ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ یعنی را کیا ہے، اس کو باریک پڑھنا وغیرہ یا اس کو پر اور موٹا پڑھنا، را کہیں پہ پر پڑھا جاتا ہے، کہیں پہ کیا ہے باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب جو صفات عارضہ ہے یہ 8 حروف میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم را کو پر پڑھنا تھا، پر نہیں پڑھتے، باریک پڑھتے ہیں تو یہ اس کے حسن میں کمی کرتا ہے، اس سے کیا ہے را ادا تو ہو جائے گا لیکن ہم کیا کریں، ہم اس کی صفت ادا نہیں کر رہے، جس سے یہ کیا ہے یہ لہن خفی ہوگی، یعنی
پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطی۔ لیکن اگر لہن خفی کو چھوٹی یا معمولی غلطی سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے اور ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں ہے تو چھوٹی غلطی ہے، کون سا حرام درجے کی غلطی ہے، تو اس طرح سوچ کے اس غلطی کو دہراتے رہنا یہ کیا ہے، یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ پھر ہم کیا کریں، ہم غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ صفات عارضہ 8 حروف میں پائی جاتی ہے۔ اگر ان کے مجموعے کی میں بات کروں تو وہ ہے او یرملان، ٹھیک ہے، یعنی ان 8 حروف میں کیا ہے، صفات عارضہ پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ان کا پھر ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں۔ صفات لازمہ کیا ہے، ہر حال میں پائی جاتی ہے، اور صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہے، یعنی کوئی حرف ہے وہ پور پڑھا جائے گا، کوئی باریک پڑھا جائے گا، کسی میں اصطلاح ہوگی، کسی میں اتفاق ہوگی، اس طرح۔ اور صفات عارضہ جو ہے وہ چند حروف میں پائی جاتی ہے، یعنی 8 حروف میں پائی جاتی ہے۔ اب صفات لازمہ میں جو غلطی کی جائے وہ لہن جلی کہلاتی ہے، یعنی حرام درجے کی غلطی، اور جو غلطی صفات عارضہ میں کی جائے وہ لہن خفی ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی یا پوشیدہ غلطی، لیکن اس کو دہرانا جو ہے وہ بھی ایک غلطی ہے۔ اب صفات لازمہ یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، اور صفات عارضہ جو ہے یہ موقوف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صفات لازمہ لازمی ہے حرف کے لیے، اور صفات عارضہ کیا ہیں، وہ کسی میں تو پائی جاتی ہے، کسی میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ صفات لازمہ میں اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ لہن جلی میں سے ہوگی، حرام درجے کی غلطی ہوگی، بڑی غلطی، ٹھیک ہے۔ اور اگر صفات عارضہ میں ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، یعنی جو کبھی پائی جاتی تھی کبھی نہیں پائی جاتی تھی، تو وہ کیا ہے، وہ لہن خفی میں سے ہے، وہ اس کا مطلب تو نہیں اس سے بدلے گا، لیکن کیا ہے، اس کے حسن میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو چھوٹی غلطی ہے، پوشیدہ غلطی ہے، لیکن چھوٹی اور پوشیدہ غلطی جان کر اس کو دہرانا نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی کور اپ کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کیوری سالو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔